تو آج آپ کے پاس وقت ہے، یہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، ان بھائی کی بھی نصیحت ہے، میری نہیں تو ان بھائی کی نصیحت کے اوپر عمل کرتے ہوئے کم از کم یہ ایک فیصلہ اپنی مرضی کا کر لیں، اس دعوت کو سن لیں، دیکھ لیں، سمجھ لیں، اس کے بعد فیصلہ کریں۔ اس کے بعد اگر واقعتاً احمد عیسیٰ کذاب ثابت ہوتا ہے تو ڈنڈورے پیٹیں، پھر اس کے بعد آپ کے پاس تو صرف زبان سے آپ تھوڑی، پھر آپ زبان سے کذاب تھوڑی کہیں گے، پھر تو آپ نہ صرف زبان سے بلکہ آپ کے پاس ثبوت ہوں گے، پھر آپ ذلیل بھی نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر آپ تحقیق کرتے ہیں تو تحقیق سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر احمد عیسیٰ کذاب ثابت ہوتا ہے، مجرم ثابت ہوتا ہے، تو آپ کے ہاتھ میں ثبوت آ جائیں گے، آپ اپنی احمد عیسیٰ کے مقابلے پر احمد عیسیٰ کے خلاف اپنی بات کو ڈنکے کی چوٹ پر پیش کر سکیں گے، آپ ذلیل بھی نہیں ہوں گے، آپ رسوا بھی نہیں ہوں گے۔ یعنی فائدہ ہر لحاظ سے آپ کا ہے، تحقیق کرتے ہیں تو فائدہ ہر لحاظ سے آپ کا ہے، اور اگر تحقیق نہیں کرتے تو ذلت ہر لحاظ سے آپ پر ہے، ذلیل بھی ہر لحاظ سے آپ ہی ہوں گے، اور آپ ہو رہے ہیں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بغیر تحقیق کے الزامات، تہمتیں، ملامتیں اور ثبوت کوئی بھی نہیں۔ جو بھی ملاٹا آتا ہے، الزام لگاتا ہے، ثبوت لینے جاتا ہے، بل میں گھس جاتا ہے، واپس آتا ہی نہیں۔ اور رہی بات یہ ملاٹے جو قادیانی 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 کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ دیکھیں اس معاشرے کے اندر قادیانیت ایک گالی بن چکی ہوئی ہے، ایسا معاشرہ یہ کریٹ ہو چکا ہوا ہے، ایسا معاشرہ بن چکا ہے کہ اس معاشرے میں قادیانیت کو بطور گالی لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بطور گالی لیا، جاہل عوام ہے، تحقیق کرنے والی عوام ہے نہیں، تو قادیانیت لفظ، قادیانی ہونا یا قادیانی، یہ ایک گالی بن چکا ہوا ہے، مرزا غلام قادیانی یہ ایک گالی بن چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کسی کو بھی کسی کی طرف جانے سے آپ نے روکنا ہے تو اگر آپ اسے سمجھائیں گے، ہو سکتا ہے وہ نہ سمجھے، ہو سکتا ہے آپ کے سمجھانے میں کوئی فرق رہ جائے، ہو سکتا ہے آپ اگر سمجھائیں تو یعنی سمجھانے روکنے کے لیے سمجھائیں، اور اس میں جس سے آپ روکیں وہ مزید جب تجسس پیدا ہو جائے، تجسس کی وجہ سے وہ مزید اتنا اس کے قریب جائے، تو کیا کیا جاتا ہے؟ کیا یہ جاتا ہے کہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، جذباتی ہتھیار جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بڑے بڑے ملاٹے جو کہتے ہیں دین میں جذبات کی کوئی اہمیت و حیثیت نہیں ہے، علم کی اہمیت و حیثیت ہے، وہ بھی احمد عیسیٰ کے مقابلے میں اپنے اس اصول کو، اپنے اس قانون کو بھول جاتے ہیں اور لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کو پتا ہے احمد عیسیٰ کی کسی ایک بھی بات کا رد نہیں ہے، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا، احمد عیسیٰ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور ان کو یہ بھی پتا ہے اگر کسی نے احمد عیسیٰ کی دعوت کو سن لیا تو وہ نہ صرف ہمارے چنگل سے نکل جائے گا بلکہ ہمارے اوپر ایسے ایسے سوالات کھڑے کرے گا کہ ہمارا جو دھجل ہے وہ لوگوں کے اوپر چاک ہو جائے گا، ہماری دکانداریاں بند ہو جائیں گی، ہم جو بغیر ہاتھ ہلائے جو لوگوں کے اموال کھا رہے ہیں وہ ہمیں نہیں ملیں گے، ہم جو اتنی رکھیلیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں وہ کیسے پالیں گے، جو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمارا مقام و مرتبہ ہے وہ چھن جائے گا، اور یہ چاہیں کہ یہ ذلیل و رسوا ہو جائیں، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس بہت ہی آسان فارمولہ ہے، وہ یہ کہ بڑا آرام سے یہ فتویٰ لگا دو قادیانی ہے، احمد عیسیٰ قادیانی ہے، اس کا قادیانی کے ساتھ تعلق ہے، تاکہ لوگوں کے جذبات مشتعل ہوں، لوگوں کو اشتعال آئے، اور لوگ جو ہے وہ بات بھی نہ سنیں، لوگ جو ہے احمد عیسیٰ کی شکل دیکھنا بھی نہ گوارا کھائیں، لوگ جو ہے وہ نفرت کرنا شروع کر دیں، یہ ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیں، غور کریں، کیا یہ جو آپ کے ملاٹے ہیں کیا یہ آپ کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، بہتر کر رہے ہیں، یا یہ آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یا آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ آپ کی بھاوناؤں کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ غور تو کریں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کے جو ملاٹے ہیں آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں یا آپ کو بے وقوف سمجھتے ہوئے آپ کو اپنی انگلی پر نچا رہے ہیں؟ اگر تو آپ کو آپ کے ملاٹے عقل مند سمجھتے ہوں تو پھر
اگر کہیں کسی طرف جانے سے روکنا ہے تو عقل مند کو یہ نہیں کہا جاتا بھائی فلاں ایسا ہے یا ویسا ہے، نہیں، بلکہ اس کو سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے بھائی یہ وجوہات ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے وہ ہے، سارا اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بتایا جاتا ہے بھائی اگر تمہیں اس کی طرف جانے سے روکا جا رہا ہے، کیوں روکا جا رہا ہے، اس کے یہ وجوہات ہیں، لہٰذا تم اپنی تحقیق کر لو، اگر میں سچا ثابت ہو تو میری بات سچ ہے تو پھر اس کے قریب نہیں جانا، کیوں جاؤ گے تو نقصان تمہارا اپنا ہے، نہیں جاؤ گے تو فائدہ تمہارا اپنا ہے، لہٰذا کبھی بھی ملاٹا آپ کے اوپر زور زبردستی نہیں کرے گا، دباؤ استعمال نہیں کرے گا، بلکہ وہ کیا کرے گا، سمجھائے گا آپ کو، اس کے بعد آپ کو آزاد چھوڑے گا، یہ نہیں کہے گا جانا ہی نہیں کہے گا اب جاؤ یا نہ جاؤ یہ آپ کی مرضی ہے، کیوں، فائدہ نہیں، نقصان آپ کا اپنا ہے، اس لیے جاؤ یا نہ جاؤ آپ کی اپنی مرضی ہے، یہ آپ کے اوپر ہے، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، وہ گیا میرا کام تھا آپ کے اوپر حق کھول کر واضح کرنا۔ تو کیا یہ ملاٹے ایسا کرتے ہیں؟ نہیں، ملاٹے آپ کے ساتھ وہ کرتے ہیں جو کسی بیوقوف کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیا بیوقوف کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ ایک بچہ ہوتا ہے نا جو کم عقل ہوتا ہے، جس میں عقل نہیں ہوتی، اگر بچہ کسی شے کے بارے میں ضد کرتا ہے تو کیا بچے کو سمجھایا جاتا نہیں بیٹا اس میں تمہارے لیے یہ نقصان ہے، نہیں، بلکہ بچے کو کہا جاتا ہے نا وہ باؤ ہے، وہ کاٹ لے گا، وہ جن ہے، وہ گوسٹ ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، وہ ایسا کر دے گا، وہ ویسا کر دے گا، وہ گبر ہے، گبر سنگھ ہے، جی کیوں بچے کو ایسا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بچہ بیوقوف ہے، یعنی بچے میں اتنی عقل نہیں ہے، اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہے، اتنی سمجھ نہیں ہے، تو آپ کے ملاٹے دن رات اپنے عمل سے آپ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں اور آپ واہ واہ کیے جا رہے ہیں، آپ آگے سے مانگے مارے جا رہے ہیں، تالیاں مارے جا رہے ہیں۔ کیا عقل ہے؟ کتنے بڑے عقل مند آپ لوگ، ثابت ہو رہے ہو یا نہیں ہو رہے گدھے کے بچے؟ اگر آپ گدھے کے بچے نہیں ہو تو اپنے آپ کو ثابت کریں ہم گدھے کے بچے نہیں ہیں۔ رات دن آپ کے ملاٹے آپ کو بیوقوف بنائے جا رہے ہیں اور آپ جو ہیں ان کے ہاتھوں بیوقوف بنے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اگر کوئی آپ کو گدھے کے بچے کہے تو آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی، آپ کی حقیقت آپ کے اوپر واضح کرے تو بجائے یہ کہ آپ اپنی اصلاح کریں، آپ آگے سے پھدکنا شروع کر دیتے ہیں، چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے اوپر تو احسان کیا جا رہا ہے کہ آپ کی خامیاں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں کہ اے گدھے کے بچوں، اے عقل کے اندھو، یہ تمہاری خامیاں ہیں، ان کے اوپر نظر کرو اور ان کی اصلاح کر لو، اگر ان کو نظر انداز کرو گے، ان کے اوپر ڈٹے رہو گے تو کل کو نقصان تمہارا اپنا ہوگا، کسی دوسرے کا نہیں ہوگا۔ آپ کے اوپر احسان کیا جا رہا ہے، جو آپ کا محسن ہے اس کو گالیاں دے رہے ہو، بکواسات کر رہے ہو، اس کے ساتھ دشمنوں کا سلوک کر رہے ہو، اور جو آپ کے دشمن ہیں ان کو آپ نے اپنی ہتھیلیوں کے اوپر اٹھایا ہوا ہے، اپنے سروں کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، جو رات دن آپ کو اپنے عمل سے بیوقوف ثابت کرتے ہیں، رات دن آپ کو چونا لگا رہے ہیں، آپ اندھوں کی طرح انہیں کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، ان کو اپنا مسیحا سمجھ رہے ہو۔ یہ وجہ ہے کہ تمہارے ملاٹے قادیانیت کا فتویٰ لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں؟ اس وجہ سے کیونکہ ان کو پتا ہے ہماری جو عوام ہے یہ بیوقوف ہے، یہ جاہل ہے، یہ کم عقل ہے، ان کو ہم اس طرح گما پھرا لیں گے، لیکن اگر بات آئی تحقیق کی تو کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس نے، غور کیجئے گا، تحقیق کی ہو اور ملاٹے اس کا جواب دے پائے ہو۔ میرے پاس اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں وہ ای میل چھوڑیں، آڈیوز موجود ہیں، جن آڈیوز کے اندر مختلف لوگ ہیں جنہوں نے نہ چاہتے ہوئے میری دعوت کو سنے، جب میری دعوت سنی اور میری دعوت سننے کے بعد جو سوالات کھڑے ہوئے وہ سوالات انہوں نے مولویوں سے کیے، ان کو سوالات ارسال کیے، تو آگے سے مولویوں کا ہر مولوی کا جواب کیا ہے؟ ہر ملاٹے کا جواب یہ ہے کہ تجھے اسلام پر شک ہے، تو قادیانی ہو گیا، تو احمد عیسیٰ کی باتوں میں آ گیا، تیرا ایمان اتنا کمزور تھا۔ یعنی بجائے یہ کہ اس کے سوالات کے جوابات دیے جائیں، اس کے سوال کا جواب دیا جائے، بلکہ الٹا اس کو ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دی جاتی ہے۔ احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے، حق اور باطل کی پہچان،
अब इंतहाई आसान। आज ही अल किताब को डाउनलोड करें। मजीद वीडियोस के लिए अहमद ईसा के यूट्यूब चैनल को विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।